بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ابراہیم آیات 35 تا 52 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا حوالہ جو انہوں نے سرزمین مکہ کو اپنا دارالہجرت بنانے کے بعد اس سرزمین میں کی ہیں۔ اس سے مقصود قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس سرزمین کے لیے انہوں نے کیا دعا کی اور اپنی اولاد کے لیے ان کے دل میں کیا ارمان تھے۔ ان پر یہ بھی واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کی ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کی بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقصد کو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیرو پورا کر رہے ہیں، لیکن قریش ان کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ قریش کو یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ ان کو کیا بننا تھا اور وہ کیا بن کر رہ گئے ہیں، یعنی اپنے باپ کی تمناؤں اور اپنے رب کے احسانات کا جواب کن گمراہیوں اور بدعمالیوں سے دے رہے ہیں۔ ان کو تو ڈیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تخشو یعنی کہ شخوصن مصدر سے ہے تشخصو، جس کی معنی ہے آنکھیں کھلی رہنا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا، یعنی قیامت کے دن ہول اور دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ڈر سے آگے جلدی جلدی چلنا، ایک ہی طرف ٹک ٹکی لگائے ہوئے چلنا۔ قناعتن انسان کے سر کے ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں۔ مکنا اس شخص کو کہتے ہیں جس کا سر خلقتاً اوپر کو اٹھا رہے۔ یہ چند الفاظ تھے جن کا ہم نے معنی دیکھے، یعنی تمہاری پیش رو قوموں نے قوانین الہی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور انبیاء کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، اور یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور نہ ہوگا ان کا داؤ کہ اٹل جائیں گے اس سے پہاڑ، کہ ٹل جائیں گے اس سے پہاڑ، یعنی انہوں نے بہتیرے بہت سے داؤ کر کے دیکھ لیے، مگر اللہ کی حفاظت کے آگے سب ناکام رہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مکاریاں پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں یا ٹلا دیں؟
یعنی انبیاء علیہ السلام اور شرائع حق کا جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط و مستقیم ہوتے ہیں، ان کی مکاریوں سے ڈگمگا جائیں، یہ ممکن نہیں۔ تو یہ چند آیات تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں، آخر میں سورہ ابراہیم کے سے لی گئی تھیں۔ اس کا مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔